السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت ساری دنیا کے انسان دو حصوں میں بٹے ہوئے۔ ایک حصہ خدا کو ماننے والا، کسی بھی حیثیت میں ہو، خدا کو ماننا، اس کی پرستش کرنا، یہ ایک بڑا طبقہ ہے۔ اور ایک طبقہ دنیا کا خدا بیزار، خدا ناشنا، سیکولر، یہ دو انسانی جماعتیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ خدا کو ماننے والے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس خدائی اصول موجود ہیں، اور زندگی کو ان اصولوں کے مطابق گزارنا پڑے گا۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ اسلامی اصول، ہندو سمجھتے ہیں کہ ہندو اصول، عیسائی سمجھتے ہیں کہ عیسائی اصول، جو بھی اصول ہوں، ہم اب اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ مختلف مذاہب میں سب سے بہتر کون، یہ تو ہم تمام جانتے ہیں۔ لیکن سیکولر جماعت، خدا بیزار جماعت یہ سمجھتی ہے کہ زندگی گزارنے کے اصول ہم خود بنائیں گے، اور ہماری منشا، مرضی، خواہش کے مطابق ہم اصول بنا کے زندگی گزاریں گے۔ مذہب کے ماننے والے چند ہستیوں کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں۔ خدا بیزار لوگ، ان کے پاس مذہب ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے پاس چاہنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ کسی کو محبت، کسی سے محبت کرنے کا ان کے پاس کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو زندگی ہو، وہ زندگی ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب اس میں انسان کی تمام مخلوقات میں جو امتیازی کیفیت ہے وہ نطق کی وجہ سے ہے، اسپیچ کی وجہ سے ہے۔
اب اس اسپیچ کے معاملے میں مذہبی گروہ کے پاس یہ تصور ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ابسلیوٹ نہیں ہے، اظہار رائے کی آزادی کامل نہیں ہے، اس پہ کئی رڈرز لگے ہوئے۔ سیکولر دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اظہار رائے میں، فریڈم آف اسپیچ میں ہم مکمل آزاد ہیں، ہماری نگاہ میں کوئی بزرگ نہیں، ہماری نگاہ میں کوئی مذہبی شخصیت کو اہمیتی نہیں، ہم اپنی آزادی رائے میں اور آزادی نطق میں جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ زبردست تنازع اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ آزادی رائے، آزادی نطق، فریڈم آف اسپیچ۔ مذہب کے ماننے والے اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ یہ تنازع کا نتیجہ ہوا کہ چارلی ہیبڈو، جو ایک کارٹون کا میگزین نکالتا ہے، اس نے آج سے چند سال پہلے اسلام ہی کی نہیں، پوری انسانیت کی عظیم ہستی کا مذاق اڑایا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ اسلام کے ماننے والے اس میں کے کچھ لوگ اسے برداشت نہیں کیے اور وہ واقعہ ہو گیا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اچھا ہو یا غلط۔ وہ واقعہ ہو گیا، اللہ نے چاہا وہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد پوری سیکولر دنیا متحد ہوئی اور پھر سے اس نے اسلام کے خلاف اشتعال انگیزی شروع کر دی۔ کل اس نے اپنے میگزین کی 30 لاکھ کاپیاں 4 زبانوں میں نکالیں۔ اور سر وقت پر اس نے پھر پورے انسانیت کے محسن کا مذاق اڑایا۔ یہ انسانی امن و سکون کے لیے بہت بری بات ہے۔ اسلام کو ٹارگٹ کرنا، نہ ہی اسلام کی عظیم ہستی بلکہ پوری انسانیت کی عظیم ہستی کا مذاق اڑانا ہمارے خیال میں یہ دنیا کے امن کو درہم برہم کرنے والی چیز ہے۔ یہ پرووکیشن ہے۔ اس طرح کے پرووکیشن بند ہونے چاہیے۔ اسلامی نہیں، کسی بھی مذہب کی عظیم ہستیوں کے خلاف آزادی رائے کے عنوان پر مذاق اڑانا یہ بند ہونا چاہیے۔ آج ہی دوسرے اخباروں نے شاید کیری نہیں کہ انگریزی اخبار تو آج بند ہیں، اعتماد کی مین سرخی ہے کہ پوپ نے بھی اس رجحان کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ مذہبی جذبات کو
بس جذبات کا احترام ہونا چاہیے. اور اس نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ مذہبی جذبات کا احترام نہیں کرو گے تو چارلی ٹائپ کے واقعات ہوتے رہیں گے. اس نے کہا دنیا جو دو طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، مذہبی دنیا اور سیکولر دنیا، اس کے اصول متضاد ہیں. آزادی رائے پر، فریڈم آف سپیچ پر جو اس نے اصول بنائے انتہائی گھٹیا، بغیر کسی رکاوٹ کے جو چاہے کر لو. ہمارے ایمان کے مطابق اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے اسلام، اس نے جو آزادی رائے اور آزادی نطق کے اصول بیان کیے ہیں، اس بنیاد پر اگر دنیا چلے تو دنیا میں ہر طرف امن ہوگا. تمام اخبارات کو ان اصولوں کے تحت آنے چاہیے. ہم پہلے آزادی رائے پہ بتائیں گے، پھر بعد میں اس واقعے کی انالیسس بھی کریں گے جو ہوا ہے. اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ اسلام آزادی رائے کے سلسلے میں جو اصول انسانیت کو دیتا ہے اور انسانی سماج کی وساطت سے تمام انسانی دنیا سے کہتا ہے کہ اپنے سماج کو ان بنیادوں پر استوار کرو. سورہ حجرات اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا، انتہائی عمدہ ترین اصول. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء ان یکن خیرا منہن ولا تلامزوا انفسکم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اے ایمان لانے والو، کوئی مومن کسی دوسرے مومن کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. مومن مرد کسی مومن مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. یہ بات کوئی عظیم شخصیت کے بارے میں نہیں ہے. نارمل لائف میں، نارمل سوسائٹی میں دو انسان یا دو مسلمان جو آپس میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں فریڈم آف سپیچ یہ پہ رائڈر یہ ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو. ایک دوسرے کو لعن طعن نہ کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو، نہ پکارو. ایمان کی حالت کے بعد فسق میں چلے جانا بہت بری بات ہے. فریڈم آف ایکسپریشن کا کتنے بہترین اصول. You have no absolute freedom of expression and speech. There is a rider on that. آج بغیر کارٹن کے اخبار نہیں نکل سکتا.
کارٹن کس میں آتا ہے؟ مذاق اڑانے کے زمرے میں آتا ہے. عام آدمی کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا. یہ تو عظیم ہستیاں ہیں. ایک کارٹن کے ذریعے سے، ایک کارٹون کے ذریعے سے میں ایک معمولی قسم کے آدمی کا مذاق نہیں اڑا سکتا. قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ جس کا تو کارٹون بنا رہا ہے وہ تو سے بہتر. اور ظالموں، تم جن ہستی کا کارٹون بنا رہے ہو، عرش والا گواہی دیتا ہے کہ تمام انسانی آبادیوں میں، تمام آدم کے بچوں میں سب سے شریشٹھ، سب سے بہتر. ایک طرف سیکولر اصول یہ کہ آزادی، ایک طرف قرآنی اصول یہ کہ نہیں، عام انسان کا بھی مذاق نہیں اڑایا جا سکتا، لعن طعن نہیں کی جا سکتی. نام نہیں رکھے جا سکتے. کتنے بہترین اصول. اگر ان اصولوں کی بنیاد پہ دنیا کا سماج اگر بس جائے، ہر آدمی کا دل صاف، کسی آدمی کے دل میں کدورت نہیں. پھر بعد میں کہا اگلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اے ایمان لانے والو، تجسس میں نہ رہو. تجسس یہ ہے کہ آدمی کے پیچھے مستقل طور پر ایک مقصد کو لے کے انفارمیشن حاصل کرنا، وہ تجسس ہے. آج ساری دنیا میں تجسس چل رہا ہے. ساری دنیا کی حکمرانی تجسس کی بنیاد پر چل رہی ہے. بڑے بڑے ممالک دوسرے ممالک کا تجسس کرتے ہیں اور بیکار قسم کی رپورٹوں پہ بڑے بڑے فیصلے کر دیتے ہیں. جنگ و جدال میں ساری دنیا کو ڈال دیتے ہیں. جنگ کے بعد انالیسس کر کے دیکھو تو پتا چلا کہ کسی ایک آدمی نے غلط تجسس کر کے غلط رپورٹ دے دی، اتنی بڑی جنگ ہو گئی. کروڑوں روپے انسانوں نے خرچ کیے، لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں. رانگ انٹیلیجنس رپورٹ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نو، پرامن سماج کے لیے دنیا میں عرش سے میں جو اصول بھیجتا ہوں وہ یہ ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، بین، تجسس بین کرو اپنے معاشرے میں. اس کے بعد کہا گمان مت کرو. اس سے پہلے ہے بیجا گمان مت کرو. Have a broad hearted view. بدگمانی مت کرو، بدگمانی مت کرو. آج ہر حکمرانی کے اندر بدگمانی. ہر ملک بدگمانی میں ملوث. کولڈ وار جو چلی یا ابھی پھر سے شروع ہوئی. کولڈ وار کے پیچھے کیا ہے؟ دو سپر پاور ایک دوسرے سے بدگمان. ٹاپ لیول پہ چلیے، بالکل نچلی سطح پہ تو دو آدمی آزو بازو ہیں،
وہ لیول نہیں، ایک دم ٹاپ لیول پہ. کولڈ وار کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے بدگمانی، پوری صدی کھا گئی بدگمانی. آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بیسک جذبہ کار فرما ہے بدگمانی، آج ہر سیکولر آدمی کے ذہن میں بات بٹھائی جا رہی ہے بدگمانی کی کہ ہر مسلمان ٹیررسٹ ہوتا ہے. ہر مسلمان سے بدگمان ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نو، دل ٹوٹ جائیں گے، انسانی سماج میں فساد پھیل جائے گا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم غیبت مت کرو ایک دوسرے کی. فریڈم آف سپیچ اور پرامن سماج کے لیے جو بہترین اصول اللہ تعالیٰ نے دیے ہے، آج دنیا کے لیے یہ ضروری ہے. آج سیکولر دنیا کہتی ہے کہ وی ہیو ایبسلیوٹ فریڈم آف سپیچ. ہم کسی کی بھی عزت کو پامال کر سکتے ہیں، قلم ہمارے پاس ہے، ہم اس قلم کو جس طرح چاہے چلا سکتے ہیں، ہمارے کارٹونسٹ جو چاہے کر سکتے ہیں. نہیں، آپ کے فریڈم آف سپیچ نے ساری دنیا کو آج ایک خطرناک موڑ پر دہانے پہ پہنچا دیا ہے. حضرات گرامی، فریڈم آف سپیچ ہی کا سہارا لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون شائع کیے گئے، اور جسے مسلمانوں کے اندر ایک غم اور رنج کی کیفیت پیدا ہو گئی ساری دنیا میں. آئیے، وہ جو واقعہ ہوا جس میں رپورٹوں کے مطابق، میڈیا تو انہی کا ہے، 2 جوان بچے چارلی ہیبڈو میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ کون کون کارٹونسٹ ہیں، ان کو ختم کر دیا. اب اس واقعے کی اتنی تشہیر ہوئی اور یہ ڈراؤنی شکل پیش کی جا رہی ہے کہ اسلام یہ چاہ رہا ہے، اسلام یہ چاہ رہا ہے، ٹیررزم فریڈم آف سپیچ کو ختم کرنا چاہتا ہے. ہم اس واقعے کی تھوڑی انالیسس کریں گے، ذرا غور سے سنیے آپ. اسلام واقعی کیا اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کا قتل عام ہو؟ اسلام انسانی، نوٹ کیجئے، انسانی بیسک انسٹنکٹ کو ایک رخ دینے کے لیے آیا ہے. وہ اسلام ہے، کوئی نئی چیز دینے کے لیے نہیں آیا. انہرنٹ بیسک انسٹنکٹس کو ایک رخ دینے کے لیے آیا ہے اسلام. یہ بولنے کے لیے نہیں آیا کہ فلانے کو قتل کرو، وہ تمہارا دشمن ہے، ڈیسائیڈ کر کے اس کو مارو، اس لیے نہیں آیا اسلام. انسان کے بیسک جو انسٹنکٹس وہ ماں کے پیٹ سے لے کے جنم لیتا ہے، اس کو ایک بہترین رخ دینے کے لیے آیا ہے اسلام.
کسی سے محبت کرنا اور ٹوٹ کے محبت کرنا یہ انسانی بیسک صفتوں میں سے ایک صفت ہے. اس کے بغیر انسانی سماج نہیں بن سکتا. ایک کسی بھی ہستی کو ٹوٹ کے چاہنا یہ انسان کی فطری آپ کوالٹی کہیں یا انسٹنکٹ کہیں فطری صفت ہے یہ. اب جب کوئی آدمی کسی کو ٹوٹ کے چاہتا ہے اور جس کو وہ چاہتا ہے اس کی اگر بے عزتی ہو تو الگ الگ انسانوں کے الگ الگ ری ایکشن ہوتے ہیں. ماں کی چاہت یہ بیسک انسٹنکٹ ہے. اگر 4 بچوں کے سامنے کسی نے ماں کی بے عزتی کر دی، اب یہ 4 بچوں کے الگ الگ ری ایکشن ہوتے ہیں. ایک بچہ اس بے عزتی کرنے والے کے لیے اپنے دل میں نفرت بھر کے خاموش رہتا، بہت گندا آدمی ہے. ایک بچہ آگے چل کے اپنی زبان کے ذریعے سے اس کو ناکارنے کی کوشش کرتا ہے. ایک بچہ برداشت نہیں کرتا، آگے بڑھ کے آر پار کا معاملہ کر دیتا ہے. یہ بیسک انسٹنکٹ ہے. چار بچوں میں ایک تو وہ ہوتا ہے جو گندا سمجھ کے دل میں نفرت رکھتے ہوئے اسے زندگی گزارتا ہے. دوسرا اپنے ماں کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہوئے زبان کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کرتا ہے. تیسرا جو بیسک انسٹنکٹ لے کے پیدا ہوا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ معاملہ آر پار کر دیتا ہے. وہ ہندو ماں ہو، ہندو ماں کے بچے ہوں، مسلم ماں کے بچے ہوں، جاپان کی ماں کے بچے ہوں، دنیا کے کسی علاقے کے بھی بچے ہوں، سب میں یہ انسٹنکٹ ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ ماں کو ٹوٹ کے چاہنے والے ہوتے ہیں. اسلام نہیں بولتا کہ ختم کرو بول کر. یہ چونکہ بچے ماں کو بہت چاہتے ہیں، ایک آدھ بچہ وائلنٹ ہو جاتا ہے اور اس وائلنس کو کوئی آدمی کھنڈن نہیں کرتا. ہاں قانونی کارروائی ہوتی ہے، جیل سولی ہو سکتی ہے اس پہ، لیکن کھنڈن نہیں ہو سکتا اس کا. اسلام اسی بیسک انسٹنکٹس کو چینلائز کرنے کے لیے آیا ہے، الگ سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اسلام کے خلاف اگر کوئی بولے تو قتل کرو بولے نہیں بولے اللہ کے رسول. قرآن نہیں بولا. قرآن یہ بول رہا ہے کہ انسان جو فطری صفتیں لے کے پیدا ہوا ہے اس کو صرف چینلائز کرتا ہے. آج ہی میں نے ایک آرٹیکل دیکھا، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجدوں کے سرمنز کے ذریعے سے بچوں کو ریڈیکلائز کیا جا رہا ہے، ایکسٹریمزم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. نہیں، ایک ہندو ماں کے 4 بچوں کے اندر اگر اپنی ماں کے بے عزتی کو دیکھ کر ایک وائلنٹ ہو کے آر پار کا معاملہ کر دے کہ دوش
ہندوازم کو جائے گا؟ نہیں جائے گا. وہ بیسک انسٹنکٹ ہے. اسلام کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایمان کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں تمہارے بیٹے اور تمہارے باپ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ کے رسول میرے باپ اور میرے بیٹے، میرے بیوی، تمام انسانوں سے مجھے محبوب نہ ہو، میرا ایمان کامل نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. لا یؤمن، تم میں کوئی مومن نہیں حتی جب تک کہ میں تمہارے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تمہارے بیٹے، تمہارے باپ اور تمام انسانوں سے. ایمان کا جز ہے رسول اللہ سے محبت. اب ایک ماں کے 3 بچے، تینوں طرح طرح سے ایکٹ کیے. یہ عام زندگی میں ہوتا ہے. ایک ایسی ہستی جو میرے ماں سے زیادہ محبوب، میرے باپ سے زیادہ محبوب، میرے بیٹے سے زیادہ محبوب، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب، اور ایسے محبوب سمجھنے والے زمین پر 170 کروڑ 170 کروڑ پوری زمین پر. جب کوئی کارٹن آیا، اس ماں کے ایک بچے کی طرح بہت سے مسلمان دل میں برا سمجھے، کارٹون سے نفرت کر کے زندگی گزارنے لگے. ایک بہت بڑا طبقہ جس میں آپ اور ہم شامل ہیں، دل میں برا سمجھ رہے ہیں. ایک نفرت کی کیفیت ہے، لیکن ایکٹ نہیں کر رہے ہیں. محبت کا تقاضا ہے. ہم میں سے کچھ ایکٹ کر کے کوئی تقریریں کر رہے ہیں، کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہیں، کوئی ریلیز نکال رہے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ بھی بہت بڑا طبقہ ہے. ایک طبقہ وائلنٹ ہو گیا، برداشت سے باہر ہو گیا اس کا معاملہ، اس نے آر پار کر دیا. ارے یہ تو بیسک انسٹنکٹ ہے، اسلام کو کیوں دوش دیتے ہو؟ یہ اسلام ایکسٹریمزم لاتا ہے؟ نہیں. یہ ایک ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والا ہر بچے کے اندر یہ 3 انسٹنکٹ میں سے کچھ بھی ہو سکتی ہے. اور 170 کروڑ مسلمانوں میں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، 98% پہلے 2 میں ہیں، خالی 2% ہی وائلنٹ ہو رہے ہیں. 170 کروڑ مسلمانوں میں ساری دنیا کے رسول اللہ کی محبت میں صرف 2% ہی وائلنٹ ہو رہے ہیں. 2 بھی میں زیادہ شاید کہہ دیا ہوں. اور آپ اسلام کو دوش دے رہے ہو، جمعہ کی تقریروں کو دوش دے رہے ہو. ہماری نگاہ میں دوش یہ ہے، تم اپنا پرووکیشن بند کرو، ہمارے نبی کا احترام کرو. نہ ہی ہمارے نبی کا
بلکہ زمین پہ جتنے مذاہب ہیں ان کے تمام بڑے ہستیوں کا احترام کرو. تم احترام نہیں کرتے ہو, فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہو, اور کوئی اپنی انہرنٹ انسانی انسٹنکٹ کی وجہ سے عمل کرتا ہے تاکہ رسول اللہ کے تئیں اپنی محبت کو بتائے, آپ اسلام کو دیتے ہو. بہت بری بات ہے. چینج یور سیلف. حضرات گرامی, محبت کے معاملے سیکولر دنیا نہیں جانتی, مذہب کے معاملے سیکولر دنیا نہیں جانتی. ایک نام کا مسلمان تھا لیکن سیکولر تھا, M.F. حسین. آج سے چند سال پہلے اس نے ہندو دیوتاؤں کی ڈرائنگ اتاری. ہندوستان کی جو 75% آبادی ہے اس سے زیادہ ان کے بھگوانوں کے آرٹسٹک انداز میں کچھ اتارا, غلط اتارا. فریڈم آف سپیچ کے تحت اب ریاکشن کیا ہوا؟ یہی 3 فطری ریاکشنیں. ہندوؤں کا بہت بڑا طبقہ بہت گندا ہے M.F. حسین, اس کو نہیں کرنا چاہیے, دل میں برا سمجھا. ہندوؤں کا دوسرا بڑا طبقہ کہا, قلم لیے, لکھے, سپیچز دیں, احتجاج ہوئے. تیسرا طبقہ وائلنٹ ہو گیا, اس کی گیلری میں داخل ہو کے توڑ پھوڑ کر دی اور اعلان کرا کہ M.F. حسین دکھا تو ہم مار دیں گے. M.F. حسین اپنی جان بچانے کے لیے آخری چند سال دبئی میں جا کے رہے, دبئی یا قطر میں. کہ ہندوازم کو دوش جائے گا اس کا؟ یہ بیسک انسٹنکٹ ہے. محبت آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ بھی مذہبی شخصیتوں سے, وہ بھی بھگوانوں کو کے معاملے میں ایسا ہو, اٹس اے نیچرل ریاکشن. نیچرل ریاکشن. شاید آپ لوگ ہندو میتھالوجی نہیں جانتے ہیں, چونکہ اپنے علاقے میں اکثریت ہندوؤں کی ہے. وہ لوگ بھی اسلام کو ایکسٹریمزم سمجھ رہے ہیں. ان کو بھی معلوم ہونا نا, یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے, یہ انہرنٹ فطری چیز ہے. ان کو بھی معلوم ہونا, ورنہ ادھر اچکتا ہی نہ ادھر اچکتے. اسلام بیسک انسٹنکٹ کو چینلائز کرنے کے لیے آیا ہے. بس وہی ایسے ایکسٹریمزم پھیلانے کے لیے نہیں آیا. ہندوؤں کے ایک بہت بڑے آدمی ہیں رام, بہت اچھے آدمی. علامہ اقبال نے رام کے اوپر بہت بیوٹیفل نظم لکھی, شاندار آدمی رام. اب یہ آج کے لوگ رام مندر وغیرہ بنا کے ہندو مسلمانوں کو کاٹ دیے, دیٹس ڈیفرنٹ, اپنی پولیٹیکل گینز کے لیے. ادروائز رام بہت اچھے آدمی تھے. ان کی بیوی تھی سیتا, وہ بھی بہت اچھی تھی. ان کے بھائی تھے لکشمن, وہ بھی اچھے آدمی تھے. میتھالوجی جو ان کی کتابوں میں ہے, میں اس کو صحیح غلط نہیں بول رہا ہوں, صرف یہ پروف دینے کے لیے ہمارے ہندو بھائیوں کو کہ محبت میں کیا ہوتا ہے. وہ بیسک انسٹنکٹ ہے. تم ادھر سے بولے اسلام ایکسٹریمزم, تم بھی اس کو نہیں.
ایک ہنومان جی، ان کو محبت ہو گئی رام، سیتا اور لکشمن سے، بہت محبت ہو گئی۔ لنکا کا راون رام کا مخالف تھا۔ ایک دفعہ رام کی بیوی سیتا دیوی کو اٹھا کے لے کے چلے گیا، لے آ کے لنکا میں قید کر دیا۔ ہنومان جی پوری فیملی کو بہت چاہتے تھے۔ وہ سیدھا اڑتے ہوئے لنکا پہنچے، دیکھا سیتا دیوی جھاڑ کو بندھی ہوئی ہے، دل ٹھنڈا ہوا۔ واپسی سے پہلے پورے لنکا کو آگ لگا کے واپس آئے، پورے لنکا کو آگ لگا کے واپس آئے۔ کیا کھنڈن کیا جا سکتا ہے لنکا کو آگ لگانے کے عمل کو؟ صرف ایک فیملی کی محبت میں پوری بستی کو آگ لگا دی۔ بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بے انتہا محبت میں ہنومان جی وائلنٹ ہو گئے۔ بیسک انسٹنکٹ ہے، یہ کام کر دیا انہوں نے۔ کیا ہندوازم کو دوش دیا جائے گا کہ ایک فیملی کے لیے پوری بستی کو آگ لگا دیا ہنومان جی نے؟ اور آج کارٹون تم شائع کرو، اگر کچھ مسلمان بہت تھوڑے سے 99% تو بس دو ہی گروپ میں ہیں، دل میں برا سمجھ رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ قلم اور زبان اور احتجاج کر رہے ہیں، تھوڑے سے منسکیول قسم کے وائلنٹ کریں، آپ پریشان اسلام کو دوش دے رہے ہو۔ حضرات گرامی، رسول اللہ سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دنیا گزر جائے گی، ایک دن آدمی کو آخرت میں اللہ کے سامنے پہنچنا پڑے گا۔ اس محبت کے لیے اور اس محبت کے اظہار کے لیے اپنے کو ایک مسلمان کو دنیا میں جینا پڑے گا۔ کلیئر کٹ ڈائریکشن اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ دو آیتیں بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور ان آیتوں کی بنیاد پر اور اللہ کے نبی نے جس امت کو زمین پر برپا کیا، اس امت نے اتنی خوبصورت، اتنی شاندار اللہ کے نبی کی محبت میں جو تاریخ لکھی، عرش پہ لکھا جاتا ہے، عرش پہ اظہار محبت کی بہترین تاریخ، ایسی شاندار تاریخ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جشن کرتا ہے۔ وقت نہیں ہے وہ تاریخ بتانے کا، ایک آدھ واقعہ ہو سکتا ہے میں بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، 7 چیزیں، 8 چیزیں ہیں۔ 8 چیزوں کے ذکر کے بعد احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، وجہاد فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جد و جہد سے زیادہ محبوب ہیں،
فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا۔ اور بہت ہی کڑی آیت اینڈ ہو رہی ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر یہ 8 چیزوں کی محبت رسول اللہ اور جد و جہد کے راستے میں زیادہ پائی گئی، فاسق، یو آر فاسق، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ 8 چیزیں کیا ہے؟ قل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، ابناؤکم، تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارے وہ مال، بینک بیلنسز، راس المال، مال تجارت جو تم نے جمع کی ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یہ تمہاری تجارتیں، دکانیں، پارٹنرشپ فرمز، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز، جن کا ہر آن تمہیں کھٹکا رہتا ہے کہیں مان نہ پڑ جائے۔ آج غلہ کتنا آیا، آج بینک بیلنس کتنا، آج سیل کتنا، کل کے مقابلے میں آج امپروو ہوا نہیں ہوا، ہاں یہ کوارٹر کی بیلنس شیٹ کیسی ہے، سیکنڈ کوارٹر کی بیلنس شیٹ کیسی ہے، اس سال کی، کہ ہر آن تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے تمہاری تجارتوں کا۔ وہ تجارتیں، وہ مساکن ترضونہا، اور یہ جو بیوٹیفل گھر تم بنا لیے ہو، ایک سے ایک آرکیٹیکٹ کو بلا کر دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہو، اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے ہیں تمہاری زندگی میں، وجہاد فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے یہ 8 چیزیں روک رہی ہیں، ان کی محبت زیادہ ہے، فتربصوا، ویٹ، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ عرش سے تمہارے لیے کوئی فیصلہ کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے فاسقین جو میری نبی کی محبت پر یہ 8 چیزوں کی محبت کو زیادہ کر دیتے ہیں، وہ میری نگاہ میں فاسق ہیں، ایسے فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ ڈیفائنڈ، رسول اللہ سے محبت ڈیفائنڈ ہو چکی، ہر آدمی دیکھ لے۔ ایک اور جگہ پہ سورہ احزاب میں، النبی اولی بالمؤمنین علی انفسہم، نبی کا مقام تو مومنین کے اپنے نفسوں پر بہت آگے ہے، نفسوں کے مقابلے میں بہت اونچا ہے۔ یہ معمولی نہیں کہ تم کسی کا بھی کارٹون جیسا بناتے ہو نبی کا بھی بنا دو اور 170 کروڑ مسلمان خاموش بیٹھ جائیں، نہیں۔ ہم ساری دنیا کے سیکولرسٹوں سے مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے نبی کا احترام کرو، اور جو بھی واقعات ہوئے اسلام کے کھاتے میں مت ڈالو، نہ ہی ہمارے نبی کا، رام کا احترام کرو، کرشن کا احترام کرو، بدھا کا احترام کرو، دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان کی اچھی ہستیوں کا احترام کرو۔ فریڈم آف سپیچ میں تم ابھی تو اور اشتعال انگیزی پہ آتے ہو، یہ نہیں ہوگا۔ 170 کروڑ ساری دنیا میں مسلمان ہیں، اگر پورے کے پورے کھنڈن کریں، وہ فطری بات ہے، وائلنٹ ہونے والا تو ہو ہی جاتا۔ اگر پورے کے پورے مساجد کے مسلمان، خطیب میرے ایسے بولے چارلی ہیبڈو کا واقعہ غلط ہوا،
اور جو ہے نہیں ہونا چاہیے، اسلام کی غلطی ہے بولے بھی تو یہ فطری بات ہے کہ وائلنٹ ہونے والا تو ہو ہی جائے گا۔ آپ خطیبوں کو، آپ تقریر کرنے والوں کو دوش کیوں دے رہے ہو؟ یہ ایکسٹریمزم پھیلا رہے ہیں بول کے۔ اٹس ویری نیچرل۔ تم اپنے یونیورسٹیز میں تحقیق کر لو، سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں جاؤ، علماء سائیکالوجسٹ سے معلوم کرو۔ اگر تمام کے تمام کھنڈن کریں اور یہ جو عنصر ہے وائلنٹ ہونے کا یہ اور بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے اندر اور ری ایکشن پیدا ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، ایک واقعہ بتاؤں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ بہت ہی بہترین واقعہ، سونے کے پانی سے لکھا جانے والا واقعہ۔ جنگ احد مسلمانوں کو شکست ہوئی اور سارے کے سارے کافر ایک ہی ٹارگٹ، رسول اللہ کو ختم کرو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سب گھیر گھیر کے آ رہے ہیں، ون آفٹر انادر رسول اللہ پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ایک خاتون نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے نرغے میں ہیں اور تلواریں چل رہی ہیں اللہ کے رسول پر۔ ایک خاتون، a lady، تیزی سے رسول اللہ کے قریب اس محاصرے کو توڑتی ہوئی پہنچی اور تلواریں چل رہی تھی، تلواروں کو اپنے ہاتھ پہ روکی۔ ادھر سے تلوار چلی، اس پہ ہاتھ سے روکی۔ تلوار پیچھے سے مارنے والا، تلوار پیچھے پہنچی، پیچھے روکی۔ تیر آ رہے، تیر کو ہاتھ سے روکی۔ ہاتھ جب شل ہو گئے، تلوار آئی، رسول اللہ پہ کندھا رکھ دیا، کندھا چیر گئی تلوار۔ پھر ادھر سے تلوار آئی، یہ کندھا رکھ دیا، یہ کندھے پہ مار لگ گئی۔ یہ محبت کی داستان ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیکم من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، النبی اولا بالمؤمنین علی انفسہم کی مثال۔ اس خاتون نے کہی میری جان سے زیادہ میرا نبی مجھے پیارا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔